2016 میں اس وقت کئی ہندوستانی دانشور ارندھتی رائے جیسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ہندوستانی مظالم کو اس وقت کرٹیسائز بھی کیا، ان پہ تنقید بھی کی۔ تو آج جو برحال ہندوستان جس انداز میں ایک سری نگر میں کرفیو لگا کے کمپلیٹ، آج آپ وہاں کے حالات دیکھیں، سری نگر مکمل بند ہے، کسی قسم کی وہاں کوئی موومنٹ الاؤ نہیں ہے، لوگوں کو ایون گھروں سے باہر نکلنے تک کا انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے بڑا پری پلانڈ طریقے سے دہلی میں ایک پروٹیسٹ ارینج کروایا پنڈتوں کا، جو کہ ارلی 90s میں سری نگر سے مائیگریٹ کر گئے اور یاسین ملک کو فیک کیسز کی بینٹ چڑھانا چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے انہوں نے وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے پہلے ایک مووی بنائی تاکہ دنیا کو ایک جھوٹی سٹوری دکھائی جائے، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جب عمل کریں تو دنیا کی طرف سے ہمیں اس میں رد عمل نہ آئے۔ تو اس کے بعد اب آج ایک طرف وہ سری نگر کو بند کیا ہوا ہے، دوسری طرف انہوں نے جو ارلی 90s میں جو پنڈت مائیگریٹ ہوئے ان کے گھروں میں انٹرویوز کروا رہے ہیں، جو ایئر فورس کے لوگ اس وقت مارے گئے ان کے گھروں میں ان کی فیملیز کے انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں، اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یاسین ملک ایک دہشت گرد ہے اور اس کو جو سزا ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم ٹھیک دے رہے ہیں۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ایک سو کالڈ ان کا جو ڈیموکریٹک چہرہ دنیا کے سامنے تھا، یا جو دنیا میں ایک امید تھی کہ شاید اس ملک میں آج بھی جمہوری قدروں کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، یا اس ملک میں جو پیسفل مینز آف سٹرگل ہیں ان کی کوئی اہمیت ہے، آج ہندوستان اس کے سارے دروازے خود بند کر رہا ہے۔ یاسین ملک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کشمیر کی تحریک آزادی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے 96 میں انہوں نے گن ڈاؤن کیا۔ اس کے بعد سفر آزادی کے نام سے ایک تاریخی جو پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں مارچ کیا، انہوں نے گھر گھر گئے، لوگوں کو کنونس کیا کہ ہمیں پولیٹیکل طریقے سے اور نان وائلنٹ طریقے سے جدوجہد آزادی کو آگے بڑھانا ہے۔ تو آج ایک ایسی شخصیت کو، ایک ایسے لیڈر کو ہندوستان صرف اس لیے کہ اپنے جو مودی کا جو عزائم ہے، اگلا الیکشن ہے، یا اس طرح کی جو بیس لیس ایلیگیشنز ان کے اوپر لگا کے اس کی بینٹ چڑھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہم گورنمنٹ آزاد کشمیر کی طرف سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ واضح ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے، حریت لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کرنے سے، انہیں پھانسی پہ لٹکانے سے، یا انہیں لائف سینٹنس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تحریک آزادی کو روک سکا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ 84 میں جب شہید مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی تو اس کے 3 سال بعد جو مقبوضہ کشمیر میں جو حالات بنے، جو کشمیری قوم کھڑی ہوئی، تو اس سے ہندوستان صحیح معنوں میں گھٹنوں پہ آ گیا تھا۔ لیکن اس وقت جب انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کی، یاسین ملک سے بات کی گئی، باقی حریت لیڈرشپ سے بات کی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ ہم وہ کمٹمنٹ جو آپ کے ساتھ کی گئی ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹرڈ کے عین مطابق ہے، ہم آپ کو اس کے مطابق موقع دیں گے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا، اور آپ پولیٹیکل مینز کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو اس کے اوپر چیزیں آگے بڑھی، لیکن اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کشمیریوں نے گن ڈاؤن کی تو وہ دوبارہ اس طرف نہیں جائیں گے، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہوگی، کیونکہ یاسین ملک وہ شخصیت تھے جو شاید اس میں سب سے بڑی ان کی ایک سوچ تھی کہ ہمیں نان وائلنٹ اور پیسفلی آگے بڑھانا ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہندوستان آج یہ کرنے جا رہا ہے تو یقینی طور پہ جو دوسری لیڈرشپ ہے جو اس وقت جیلوں میں ہے، یا جو گھروں میں نظر بند ہیں، یا جو ہماری نئی نسل اس وقت مقبوضہ کشمیر میں پروان چڑھ رہی ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہندوستان اس کو ہرگز اس انداز میں نہ لے کہ وہ طاقت کے بل بوتے پہ، اگر وہ 84 میں شہید مقبول بٹ کو پھانسی دے کے نہیں روک پایا، اگر وہ 90s میں قتل و غارت کر کے نہیں روک پایا، اگر وہ اس کے بعد تحریک میں جتنے فیز آئے وہ نہیں روک پایا، تو وہ یقینی طور پہ اس بار بھی نہیں روک پائے گا۔ اور تحریک آزادی کے اصحاب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی تحریک آزادی میں یہ قربانیوں کا جو سفر ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ کشمیری قوم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، 88 سے لے کے اب تک 1 لاکھ سے زائد لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 97,000 بچے ہیں اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں جو یتیم ہیں، بے شمار گھروں کو تباہ کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہیں جو لاپتہ ہیں، ماس گریوز 6,000 کے قریب ان نون گریوز وہاں آئیڈینٹیفائڈ ہوئی ہیں۔